بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین شام کے اوپر قبضہ کیا جا چکا ہے اور بشار الاسد اس وقت ماسکو میں جو ہے وہ پناہ گزین ہیں۔ ناظرین صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اسرائیل نے وہ جو کیمیکل ہتھیاروں کا جو ایک چرچا تھا کہ شام کے پاس بشار الاسد کے پاس کیمیکل ہتھیار ہیں، ان کو تلف کرنے کے لیے اسرائیل نے شام کے اوپر 100 سے زائد حملے کیے ہیں، جس میں ان کی بحری تنظیمات ہیں، ان کی فوجی تنظیمات ہیں، ان کے فضائی اڈے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو گولان کی پہاڑیاں ہیں، جو بفر زون تھا، اسرائیل نے وہاں بھی اپنے ٹینک لگا دیے ہیں۔ ناظرین آپ کو اگر یاد ہو تو اسامہ صاحب اور میں اس چینل کے اوپر رضوان جلال آفیشل کے اوپر آپ کو مشرق وسطیٰ کے حوالے سے باقاعدگی سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے، ہم بتا رہے تھے کہ عربوں کی موت ہونے والی ہے، اور میرا خیال ہے ہمارا یوٹیوب چینل بھرا پڑا ہے جس میں ہم نے مشرق وسطیٰ اور شام کو اسپیشلی اس کے اوپر کوئی کم از کم 170 ویڈیو پڑی ہوں گی۔ آگے جا کے دیکھ لیں، 170 نہیں تو کوئی 150 کے قریب ایسی ویڈیو ضرور موجود ہوں گی جس میں ہم نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا، عوام سے اپیل بھی کی تھی کہ تیاری کر لیں۔ ناظرین سوال سب سے اہم یہ ہے کہ شام میں کیا قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، اور شام کے کس لشکر کو جنت کی بشارت دی گئی تھی؟ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کے علاوہ اگر کسی ملک کا سفر کیا ہے تو وہ ملک شام ہے، اور آج کی ویڈیو میں اسامہ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ کیا قیامت کا آغاز بھی ملک شام سے ہوگا، اور میدان حشر بھی کیا ملک شام میں ہی لگایا جائے گا؟ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ بابا وانگا نے بھی اس حوالے سے ایک پیش گوئی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ شام کی تباہی سے ایک عالمی جنگ شروع ہوگی، اور جیسے ہی شام تباہ ہوگا تو مشرق اور مغرب کی جو ہے وہ ایک تباہ کن جنگ کا آغاز ہوگا، جس میں مشرق جو ہے وہ مغرب کو تباہ کر لے گا۔ ناظرین یہ تو معاملات ہیں جو اس وقت دنیا کے ہیں، جو سوال اہم ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا 2025 خاتمے کا سال ہے، اور شام میں اب کیا ہونے والا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملک شام کے حوالے سے کہا تھا کیا وہ تمام پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، ریلیجس اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں، اینڈ دا ویری فیمس اسٹرالوجر۔ اسامہ صاحب شام کے حوالے سے ہمیں کئی دفعہ بتا چکے ہیں، یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، میں انڈورسمنٹ کر رہا ہوں کہ یہ نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن اب آگے کا منظرنامہ کیا ہونے والا ہے یہ جانتے ہیں اسامہ صاحب سے۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، اوور ٹو یو سر، کیا ہونے والا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں یہ وہی سچویشن بلڈ ہوتی جا رہی ہے جس کی طرف ہم بہت سال کے شروع میں ذکر کر رہے تھے، اور اس جنگ نے ابھی اپنی کروٹیں لیتے رہنا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بار بار ایسے لگے گا تھم چلی اور پھر اچانک ایک نئی کروٹ لے لے گی۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ کو پچھلے دنوں حماس کی اور اس کی اپڈیٹس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی، اور حزب اللہ اور اس میں سیز فائر کی باتیں ابھی چلی ہی تھی، ابھی جسٹ اس کے میرا خیال ہے کوئی 1 ہفتہ 10 دن سے سیز فائر کی پوری کوششیں حزب اللہ اور اسرائیل IDF کے درمیان چل رہی تھی، اور ابھی وہ اس کی وائلیشن کی باتیں آنے لگی، اور ساتھ ہی دوبارہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ شام میں جو ہے ہو گیا یہ جو تختہ پلٹ کہہ لیں اس کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان بڑے عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ وہی دجل ہے، معلومہ کاری ہے، یہ وہی ہے جسے جیسے کہتے ہیں نا کہ دجال کے آنے سے پہلے کی وہ ساری دھوکہ اور فریب کاریاں اتنی ہوں گی کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں۔ مثال کے طور پہ ٹیکنیکلی بشار الاسد ایک ڈکٹیٹر تھا، اور وہ ویسا ہی ڈکٹیٹر تھا جو اس وقت مڈل ایسٹ میں باقی بیٹھے ہیں۔ مطلب آپ مڈل ایسٹ کے کون سے ملک پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور دیکھیں کہ وہاں کیا کوئی ڈکٹیٹر نہیں بیٹھا، لیکن یہ ڈکٹیٹر برا تھا، وہ ڈکٹیٹر اچھے ہیں۔
مثال کے طور پہ ہم ارد گرد جتنی بھی عرب ریاستیں ہیں کسی ایک کو بھی مارک نہ بھی کریں تو ان میں سے آپ کو میکسیمم نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنی اپوزیشن یا اپوزیشن پارٹی یا جو اپنے شہزادے تھے مقابلے میں آنے والے یا حکومت میں جو آ سکتے تھے وہ یا کوئی اور ہو، تو ہر طرف انہوں نے یہی سارا ظلم و ستم کا بازار، نجی جیلیں اور کتنی قیدیں اور وہ سب کیا ہوا ہے، کوئی بشار نے نیا کام نہیں کیا۔ لیکن کیونکہ بشار پہ شیعہ ٹائٹل کو وہ کرنا، حالانکہ میری ذاتی جو معلومات تھی کہ بشار جو ہے وہ شیعوں میں بھی نصیری ایک طبقہ ہے اس کا حامل مانتا ہے، مطلب سنا جاتا رہا ہے اس کے بارے میں کہ یہ نصیری شیعہ ہے، اور نصیری شیعہ وہ ہوتے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک جس کو شیعہ میجورٹی بھی ایون اسلام کے دائرے میں نہیں مانتی، کیونکہ وہ علی کو رب مانتے ہیں اور علی کو اس درجے تک لے جاتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، ہمارے ہسٹری میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں، ہماری روایات میں کچھ ایسا موجود ہے جس کی متشابہات میں یہ گمان گزرنے لگتا ہے، مطلب آپ کے کوئی اور پرسنالٹی نہیں ہے جس کو اللہ کا ہاتھ کہا گیا ہو، ید اللہ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، عین اللہ۔ وہ حضرت عمر کی ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت علی ایک دفعہ نے کسی کو تھپڑ مار دیا دوران طواف، تو پھر اس نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس جا کے شکایت لگائی، تو انہوں نے یہ آگے سے جواب دیا کہ اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے سزا دی، تو میں تجھے کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو اس حد تک، اور پھر معراج کی رات جو اللہ تعالیٰ کا تخاطب ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ مولا علی کی آواز میں تھا، تو وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے کافی اور بھی اس سے بھی زیادہ چیزیں ہیں موجود، لیکن بہرحال وہ سوچ ہے ان کی، وہ جو جن کو شیعہ میجورٹی جو ہے وہ کفر کے زمرے میں ہی ڈالتی ہے۔ بلکہ یہ بھی آج معلومات میں اضافہ کر دوں کہ پاکستان میں آج تک کسی نے توحید کے خلاف، توحید پرستی کے خلاف، یعنی کہ شرک پہ ایف آئی آر نہیں کٹوائی ہوگی سوائے شیعوں کے۔ شیعوں نے توحید پرستی میں، خدا پرستی میں، وحدانیت کے کنسیپٹ میں ایف آئی آرز دی ہیں نصیریوں پہ، جبکہ جتنے پاکستان کے توحید پرست سو کالڈ رجیم یا جو کہہ لو کہ جو دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ اب آتے ہیں شام میں ایک زگر کا چشمہ خشک ہونے کی بھی بات ہے، زگر کا چشمہ خشک ہو جائے گا، ایک روایت ہم نے پتہ نہیں پیچھے سیریز میں کہیں ذکر کی ہو، اور اسی طریقے سے بحر تبریہ کا پانی بھی خشک ہو جائے گا جو ان بٹوین اسرائیل اور فلسطین بہتا ہے۔ اصل میں شام کا ایریا آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ اس وقت کا شام، اردن، لبنان، اسرائیل کا میجر پارٹ، یہ سارا شام کا پارٹ تھا۔ اب اس میں شام میں تباہی آ جائے گی، دنیا میں تباہی آ جائے گی، وہ روایت پوری ہو چکی، کیونکہ اگر ہم پچھلے سالوں میں آئی ایس یا اس کی باتیں کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے وہ کثر تھی، کیونکہ اس وقت لبنان اور اسرائیل اور فلسطین اس لیول پہ نہیں تھا جیسے اب چورا ہو گیا، مطلب اب تو بربریت اور اس کی ظلم کی انتہا ہوگی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے انبیاء ساتھ دفن پڑے ہیں یار ان کے ارد گرد، اور شہیدوں کے جسموں کو خاک کچھ نہیں کہتی، اور انبیاء ڈیفینیٹلی موسٹلی بنی اسرائیل نے تو ویسے ہی اتنے انبیاء شہید کیے ہوئے ہیں، یہ تو مشہور زمانہ قاتل ہے نبیوں کے۔ اور یہ بھی ایک سیکوینس ہے، آپ لوگوں کو بڑا بعد میں جا کے پتا چلے گا، اگلے سال اپریل 2024 سے آپ لوگ مسلمان ہونا شروع ہوں گے، اسلام کی طرف توجہ بھی بڑھنی شروع ہوگی، یہ میری پریڈکشن لکھ لیں۔ پہلی دفعہ آپ لوگ اپنے فرقوں سے اور اپنی فلسفی سے علیحدہ ہو کے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور پرابلم سالونگ میں پہلی دفعہ آپ سولوشن کے لیے اسلام کو دیکھنا شروع کریں گے۔ یہ آج نوٹ کر لیں، اس کے کلپ بھی نکال لیں۔ اگلے سال اپریل 2025 کے بعد مسلمان دنیا کے جتنے ریلیجین مذاہب وہ پہلی دفعہ مذاہب کی طرف توجہ دینا شروع کریں گے اور اس کو پریکٹیکلی چیک کرنا شروع کریں گے کہ یار ہمیں کوئی ریسکیو ملے گا کہیں سے، اور پھر اپنے مذہبوں کی گود میں بھاگیں گے۔ یہ ٹائم اگلے سال آئے گا۔ بادل شام کی جو دیکھیں میجر روایات ہیں وہ اس میں زگر کا چشمہ خشک ہونا، اس میں بحر تبریہ اس کا پانی خشک ہونا، یہ وہ ہیں جو دجال نے کویسچن کیے تھے
جب وہ کشتی والا واقعہ ہوا تھا، تمیم داری کی جو روایت ہے. لیکن اس کے بعد اگر ہم اپنے اس میں آئیں تو میں نے جو آپ کو کور روایت دی تھی کہ جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بیسٹ ہوگی وہ ہے ترکوں کا عراق میں آ جانا. تو وہ اب جو یہ ساری صورتحال بن رہی ہے، کرد بھی اپنے آپ کو کردی اور وہ جو کنفلکٹ ہے وہ بھی چل رہا ہے سیم ٹائم پہ. یہ بھی اچھا خاصا، یہ کسی ایک گروپ کی فتح نہیں ہے، یہ بڑے مزاحمتی گروپ ہیں اور اب انہوں نے اپنی اپنی مرضی کے پیس آف کیک لینے کی کوشش کرنی ہے. مطلب کردوں کی کوشش ہوگی کہ ہم کردستان اور اس سارے اس کو علیحدہ کریں، اور اسی طریقے سے جو یہ اس کی جو دوسری اپوزیشن جماعتیں یا سنی اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو اپنی طرف سے شیعہ اسکول آف تھاٹ سے نکلنے، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ بشار کوئی اس طریقے سے شیعہ تھا نہ. اس ٹائم میری ذاتی رائے میں تو نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی ہے، اس ٹائم تو سارے ایک ہوئے ہیں. جو ان کی کور، اس پہ بھی کسی دن پروگرام کریں، بہت ضروری ہے. نفرتیں اور منافرتیں ڈسکس کر کے ختم ہوں گی. ابھی جو یہ صرف نقطہ اتنا ہے، شیعہ تھا، سنی تھا، فلاں تھا. مدد فلسطین کی جاتی تھی، مدد حماس کی جاتی تھی، مدد حزب اللہ کو جاتی تھی، جاتی ایران کی تھی، رستہ شام تھا، اب نہیں رہا. بس باقی وہ جی ڈکٹیٹر تھا، ویسا ہی ڈکٹیٹر اردن کا بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی، ویسے ہی ڈکٹیٹر جو ہے سعودیہ میں بھی ہے، ویسے ہی ڈکٹیٹر جو ہے قطر میں بھی ہے، ویسے ہی ڈکٹیٹر جو ہے یو اے ای میں بھی ہے. ہر طرف ڈکٹیٹر ہی ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پرابلم بشار الاسد اس لیے تھا کیونکہ ادھر حماس کو، حزب اللہ کو مدد جاتی تھی. باقی یہ جو شیعہ سنی رفٹ ڈالنے کی کوششیں یا وہ سب فضول ہیں. آگے اصل لوگ جو اصل مسلمان ہیں وہ اب اس راکھ میں سے نکلے گا. میں آج آپ کو بتا دوں، وہ جو مسلمان ہے وہ اسی راکھ کے اندر سے نکلنا ہے. وہ شام سے ہو، وہ کہاں سے ہو، وہ پوری دنیا کے کسی مذہب و ملت کا ہو، یہ ٹھیکہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو بنا لیا. اسامہ صاحب، سوال اب یہ ہے کہ وہ جو 12 لشکر شام سے جن کے علم بلند ہونے ہیں، اس حوالے سے میرے ناظرین کو گائیڈ کریں. اور دوسرا، کیا میدان حشر جو ہے وہ شام میں لگے گا، اور کس لشکر کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور قیامت کی نشانیاں کیا پوری ہو چکی ہیں؟ اب کیا کائنات کا خاتمہ شروع ہے؟ جی، اس میں 2-3 باتوں میں نا بالکل کلیئر ہو جائے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ آ گئے قیامت، تو انہوں نے کہا بس میں آ گیا اب قیامت، یوں 2 انگلیوں کے اشاروں کی طرح. 15ویں صدی میں بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ ختم ہوگی. بڑی بات ہے، فیز آف ڈینائل ہے. دوسری بات، میدان حشر کا جو معاملہ ہے وہ عرفات کی طرف جو روایات ہے اس طرف ہے، شام کی طرف نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو 12 علم بلند ہوں گے وہ جسٹ ادھر نہیں، اس پورے خطۂ عرب سے بلند ہوں گے. اب اس میں آپ کو موٹی موٹی گنوا دوں، ابھی آپ کے ذہنوں میں پورے ہو جائیں گے. حوثی اگر یمن کے ہوں وہ زیدی ہیں، وہ زیدی شیعہ ہیں، یعنی کہ وہ شش امامی ہیں. اس کے بعد اگر فوراً آپ فلسطینی اس پہ چلے جائیں، حماس کو لے لیں تو وہ سنی ہے. اس کے بعد آپ حزب اللہ کو لے لیں لبنان میں تو وہ جو اسنا عشری شیعہ ہیں. اس کے بعد آپ جو ہے یہ جو ابھی شام میں جو نیا سنیوں کا گروپ نکلا ہے، یہ آپ کو یہ ملے گی کلٹ اس کی وہابیزم. IS چلیں ملا لیں، ایک IS وہابی اسکول آف تھاٹ اور وہابی بیکنگ. اس کے بعد چھٹا یہ جو اب آپ کی اپوزیشن نکلی ہے سو کالڈ شام میں جو سنی اپوزیشن، وہ. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ یہ جو آپ کے بذات خود سعودیہ کے اندر کا کوئی گروہ، ٹھیک ہے جی، وہاں کا بھی تو کوئی نہ کوئی گروہ ہوگا. اس کے بعد آپ کے جو یہ اپنے طالبان یا افغانستان والے طالبان، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سو کالڈ وہ جو اخوان المسلمین مصر. اچھا، اب یہ سارے ابھی تو میں گنتا چلا جاؤں، ابھی جیسے کہتے ہیں نا اس پہ ایک دن نا ڈیٹیلڈ اپنی ایکسپیکٹڈ وہ بنائیں گے. ان سب کے میں آپ کو عقائد کے فرق دکھا دوں گا کہ ان سب میں کتنے کتنے فرق ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر نصیری شیعہ، اسنا عشری، شش امامی، وہ علیہ علیحدہ کہانی ہے زیدیوں کی.
اس کے بعد سنیوں کی جو برانچیز ہیں اس میں آپ خود موٹی موٹی جانتے ہیں کہ یہ ایک سلفی اور اہل حدیث ایک گروپ نکلا، اس کے بعد اس میں دیوبند اور بریلوی علیحدہ ایک اسکول آف تھاٹ، پھر بریلویوں کے اندر ایک علیحدہ سے لائن ہے، ایک بہت بڑی مطلب ڈویژن ہے، پھر دیوبند کے اندر بھی ایک ایسی ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب 12 علم بلند ہوں گے، یعنی کہ 12 ڈفرینٹ سوچ کے لوگ چڑھائی کریں گے کہاں؟ مدینہ اور مکہ کے گرد و نواح سے یہ ہونے ہیں. وہ جو سفیانی خروج کرے گا اس کا لشکر دھسے گا مدینہ کے مقام پہ، مکہ تک نہیں پہنچ پائے گا. اس کے بعد جو آپ کی یہ جو صورتحال ہے نا، جو سورج چمکے گا اس لشکر پہ جو حق پر ہوگا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سعودیہ اور ان کا ہوگا مشرق، لیکن وہ مشرق میں تو اب یہ شامی بھی آ جائیں گے، اس مشرق میں تو لبنانی بھی آ جائیں گے، اس مشرق میں سیدھی وہ لکیر کھینچتے چلے جائیں تو ایران کے کچھ حصے سے ہوتے ہوئے ہم بھی آ جائیں گے. تو وہ جو مشرق ہے وہ افغانستان بھی ہو سکتا ہے، پاکستان بھی ہو سکتا ہے، انڈیا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ پاسبلٹی ہے جو ان کی حرکتوں سے مجھے لگتا ہے ایسی ایک شک سا پڑتا ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف دیکھ کے، یہ جو مولوی عموماً آپ نے دیکھا دعا کرانے کے لیے منہ پیچھے کیوں گھماتے ہیں، سیدھے ادھر کیوں نہیں دعا کرتے، واپس کیوں گھوم جاتے ہیں؟ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رخ کر کے مسکرانے لگے اور دعا کرنے لگے. تو سب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ادھر سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں یہ مشرق کی سائڈ سے. تو وہ جو روایت ہے اس حساب سے لگتا ہے کہیں نہ کہیں شاید کوئی یہ ہمارا بھی چورا ہونے والا ہے. اب یہ جیسے گرائنڈر پھرنے کا ٹائم ہے، تو یہ انڈیا، پاکستان اور افغانستان اس کی ایک بہت بڑی میجورٹی ہے. ان بچاروں کو عربی نہیں آتی، ان کو اس لیے مسئلہ ہے صرف کیونکہ ان کے اندر فرقہ اس لیے ڈلا کہ ان کو عربی نہیں آتی، یہ مطالب نہیں جانتے، یہ مفاہیم نہیں جانتے. ان کو مولوی نے جدھر لگایا نا یہ اس محبت میں لگے پڑے. ان کو اس چیز نے بچا لینا، مجھے جو لگتا ہے ان کو ہماری پاکستان کا جتنا بھی فرقہ پرست کسی بھی اس کا ہے وہ سب محبتی ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ ہوں. اس کو باقی مولویوں کے کانٹ نہیں پتا کہ وہ آپس میں کس طریقے کی جانتے ہیں یا نہیں جانتے. تو مجھے اس سے ایک امید ہے کہ یہاں سے یہ جو سائیڈ ہوگی افغانستان کی اور یہ جو ہماری اس سائیڈ سے شاید وہ لشکر جائے، اس پہ سورج چمکے. جی اسامہ صاحب، سوال ابھی ہے کہ جو کہا جاتا ہے روایات میں ہے کہ شام کی تباہی کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، مشرق اور مغرب کی جنگ جو ہے وہ ایک تیسری عالمی جنگ بنے گی جس میں مغرب والوں کی تباہی ہوگی. اس حوالے سے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اسرائیل کو کتنے مغرب کے ممالک کی سپورٹ تھی. برطانیہ کے طیاروں نے آ کے یمن میں بمباری کی. مصر آپ کا اس کا اڈا بنا ہوا ہے امریکن، عراق میں آپ کے امریکن اڈے موجود ہیں. ابھی طیب اردوغان تھوڑے سے دانت نکال رہا ہے اس ساری صورتحال پہ، لیکن کچھ دنوں میں گریس کی سائڈ سے اس پہ بھی معاملہ ہو جائے گا. تو یہ گھوم پھر کے آپ کو اس میں ساری آپ دیکھیں کون سا سربائے ایک آئرلینڈ کے سب نے مخالفت میں فلسطین کی وہ ووٹ دی. یہ صرف ایک آئرلینڈ تھا یا ساؤتھ افریقہ کیس لے گیا جس میں نیتن یاہو کو وہ انٹرنیشنل کورٹ میں دہشت گرد قرار دے دیا. گرفتاری کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ گرفتاری ہو رہی تھی، اتنی سپر پاورز تھی، اتنی سب تھی، اتارتی یو این او اپنی فوجیں اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. صدام کو بھی تو لے گئے تھے نا، تو اس کو کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف معاملہ جو ہے اب تو بالکل یہاں ہے کہ اس میں پورا آپ کا یہ میجورٹی کنٹریز جو ہیں وہ انوالو ہیں. بلکہ وہ کیا ہے جین میریٹ کی آج سن رہے تھے کہیں کہانیاں ہم بھی، تو وہ بھی ماشاءاللہ بڑی بیک اپ کر رہی ہے پاکستانی حکومت کو. اور اس سے نظر آ رہا ہے کہ 2 تھپکیاں ادھر دو 2 تھپکیاں ادھر دو، لڑاؤ مراؤ ان کو. کیونکہ اگر مثال کے طور پہ 1 منٹ کے لیے رضوان صاحب سارے آپ کو ہی غلط کہیں مل کے پوری طاقت سے، تو 1 لمحے کے لیے تو آپ بھی ٹک کے بیٹھ جاؤ گے.
لیکن اگر دو آپ کو کہیں چل شابہ کاکا تو ٹھیک ہے تو دو ادھر سے ہوں تو یہ اب گیم ہمارے ساتھ بھی اب وہی ہونے والی ہے. یہ وہی ماسٹر پلان جس کا میں کہتا تھا کہ پاکستان میں شروع ہے وہ پاکستان میں بھی شروع ہے. اور ان قریب آپ کو جو ہے وہ تنظیم اس کی بلکہ خبریں بھی نکلنی شروع ہو گئی ہیں. آپ ان قریب ان کو کور کریں گے داعش کی موجودگی کی جو کے پی کے سے اور پھر آپ کے جو افغانستان. بالکل صحیح اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین ایک بار پھر اسامہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا ہے. ہم یہ مسلسل ہم یہ بات شام کے حوالے سے اور قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے اسامہ صاحب بتاتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اب ایکچولی اینڈ آف ٹائم سٹارٹ ہو گیا. تیاری کریں، ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.